ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ آپ اتفاق کرتی ہیں مشاہد صاحب سے کہ یہ جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا معاملہ ہے اس پہ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے؟ نہیں بالکل آن بورڈ ہے. میرا خیال ہے مشاہد صاحب پروبلی واز ٹریولنگ، انہوں نے پڑھی نہیں ہے رپورٹس. آپ فائنینشیل میں کل کی پریس کانفرنس کی بات کر رہا تھا. نیو یارک ٹائمز پڑھیں، فائنینشیل ٹائمز پڑھیں، آپ الجزیرہ کے مختلف تجزیے پڑھیں. دوسرا یہ کہ اوریجنلی آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ تو ٹرمپ نے کہا تھا. سب سے پہلے تو ٹرمپ نے کہا تھا اور دونوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ ملکوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو وہاں پر رہائش دے دیں. سو یہ درست نہیں ہے. اور دوسرا، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاء کی. اس طرح کی کوئی بھی موو اگر ہوتی ہے تو فرسٹ آف آل تو اٹ شوڈ بی اپوز بائی آل دا مسلم کنٹریز، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا کو اپوز کرنا چاہیے اور اس پہ ایک سٹینڈ لینا چاہیے. جہاں تک اسرائیل کی ریکگنیشن کا تعلق ہے، میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ موقف ہے جو بیان کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ریکگنیشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ ایک آزاد کنٹیگیوس فلسطینی ریاست نہ بنے جو کہ پری 1967 بارڈرز پہ مبنی نہ ہو. سو اس وقت میں اس حد تک تو مشاہد سے اگری کروں گی. اس وقت کچھ لابیز لگتا ہے ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں جو پتہ نہیں کیوں یہ ایک خام خواہ کی اسپیکولیشن شروع کی ہوئی ہے. اور ایسے وقت پہ حامد، ایسے وقت پہ جبکہ اسرائیل آج بھی بمباری کی ہے، انہوں نے کہاں کی ہے؟ ایک سکول پہ، ایک ریفیوجی کیمپ پہ. کتنے لوگوں کو مارا، 700 سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے جو کہ کیو میں تھے، ایک لائن میں کھڑے تھے امداد کے لیے، جان بوجھ کے. بلکہ اسرائیلی اخباروں میں آ رہا ہے کہ آئی ڈی ایف جو اسرائیلی ڈیفنس فورس کے سولجرز ہیں، ان کو احکامات ہیں کہ آپ فائر کریں ان پہ، بچوں پہ. آج بلکہ الجزیرہ نے تو کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے فلسطینی بچوں پہ. سو ایک ایسے وقت پہ میں سمجھتی ہوں جو بھی یہ کہہ رہا ہے پاکستان میں اس کو شرم آنی چاہیے. اچھا، ویسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، اس میں جو ہماری پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن ہے وہ تو مکمل طور بڑی کلیئر ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن ہمارے میڈیا پہ ہمارے کچھ جو سینئرز ہیں، وہ کچھ ریٹائرڈ ڈپلومیٹس اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بڑی کھل کے بات کریں جی کہ کیا بات ہے جی، اب ہم اسرائیل کو کیوں نہیں تسلیم کرتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو اس موقع پہ شرم آنی چاہیے. اور کل جو نیتن یاہو نے ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ اس کو بھی ذرا دوبارہ سن لیں. دیکھیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. And those who, and I think we're getting close to finding several countries. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries. Something good will happen. سراؤنڈنگ کنٹریز کون ہیں جی؟ ایجپٹ، جارڈن. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب انہی کا ذکر کر رہے ہیں نا. اس وقت میر صاحب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مڈل ایسٹ میں. اگر مسلم کنٹریز، عرب کنٹریز نے اس بنیادی ایشو جو کور ایشو ہے مسلمانوں کے لیے، عرب ورلڈ کے لیے، مڈل ایسٹ پر، پیلسٹائن اور اس وقت اسرائیل کو مار پڑی ہے ایران سے بھی، اور حماس کو وہ ختم نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اسرائیلی ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے حماس کے ساتھ دوحہ میں، اور اسٹیو وٹکوف کل جا رہا ہے اس نیگوشیشن کا، جس کو کہتے تھے کہ ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. 20,000 فوج ہے اس کی حماس کی قائم ہے، اور ایک جو یہ جنگ آزادی کے لیے جو لڑے ہیں، انہوں نے خون اپنا شہادت کی ہے. تو اس حوالے سے اٹ ول بی دا بگیسٹ بیٹریل 100 سالوں میں آفٹر دا آٹومن امپائر جو ہوا تھا. اور اگر یہ کریں گے تو اٹ ول بی ایک نئی جنگ کی تیاری کر دیں، وہ زائنزم اور پین اسلامزم میں ہوگی. اس کو کبھی ہماری زندگی میں پھر امن کبھی قائم نہیں ہوگا. اور اس میں پاکستان اور میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ، ٹرکی، ایران اور دوسرے مسلمان، اور بلکہ مسلمان نہیں، ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا ہے، گلوبل ساؤتھ نے سٹینڈ لیا اس میں. اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ، ذرا جو پیلسٹینین اسٹیٹ کے بارے میں جو بات کی نیتن یاہو نے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں.
state. Go ahead, you give him your honest answer. Overall security will always remain in our hands. Now, that is a fact. And no one in Israel will agree to anything else because we don't commit suicide. So people aren't likely to say, let's just give them another state. It'll be a platform to destroying Israel. We'll work out peace with our Palestinian neighbors, those who don't want to destroy us. And we'll work out a peace in which our security, the sovereign power of security, always remains in our hands. Now people will say it's not a complete state, it's not a state, it's not that. We don't care. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ جو یو این جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 181 ہے اس کے تحت تو اسرائیل وجود میں آیا تھا، اور وہی جو ریزولوشن ہے 181 وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی بھی بات کرتی ہے. تو پھر یہ جو نیتن یاہو ہے یہ کس طرح کہہ سکتا ہے جی کہ ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے؟ تو پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ کیسے معاملہ آگے کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں حامد، صرف جنرل اسمبلی کی بات نہیں ہے. جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہوتی ہیں دے کانسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل لا. جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایک مورل فورس ہوتا ہے. اور ایک نہیں، بہت زیادہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جس میں کلیئر ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے. سو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل کنسنسس ہے. اب کون اس کنسنسس کے خلاف جا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ، جس نے جو امریکہ کی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے اس کو ریورس کر رہا ہے وہ، اور ساتھ ساتھ نیتن یاہو تو ظاہر ہے اس نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ میں تو فلسطینی ریاست کی مخالفت کروں گا. مگر میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو مووز ہو رہے ہیں اس میں تو اسرائیل فلسطینی ریاست تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس وقت تو وہ غازہ پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے پرماننٹلی، پرماننٹ آکوپیشن. اور ساتھ ساتھ دیکھیں جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے اس پہ اتنا فوکس نہیں ہے، اس لیے کہ غازہ میں جو کلنگز روزانہ کی ہو رہی ہیں ظاہر ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے. تو وہاں پر بھی ویسٹ بینک کو بھی انیکس کرنے کو تیار ہے نیتن یاہو. سو ساری آکیوپائڈ ٹیریٹریز جو ہیں جو انڈر انٹرنیشنل لا آکیوپائی نہیں ہو سکتی، ری آکیوپائی اور انیکس نہیں ہو سکتی آئی شوڈ سے، اس پہ یہ تیار ہو رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے جی. اور دیکھیں اگر امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے، جو کہ لگتا ہے ایک وقت پہ صدر ٹرمپ نے انڈیکیشن دی تھی کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن پہ اس کو کوئی اپوزیشن یا اس کو کوئی ریزرویشن نہیں ہوگی، تو پھر میں پوچھوں گی ان لوگوں سے کدھر ہے وہ مین آف پیس؟ یہ پیس ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، دیر از نو پیس وچ از این امپوزڈ پیس. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے ٹرمز پہ جو مرضی کر لیں اور پھر کہیں آپ کہ میں امن لے آئے ہوں. آپ پہلے اسرائیل کو گرین لائٹ دیتے ہیں ایران پہ بمباری کرنے پہ، پھر خود بمباری کرتے ہیں، تو پھر سیز فائر کروانے سے آپ مین آف پیس بن جاتے ہیں. یہ کس قسم کا امن ہے؟ اچھا یہ ایک اس میں ایک اور بھی بات بڑی اہم ہے جو دیکھیں ایون آن انڈیا پاکستان، لیٹس بی کلیئر، ایک بحران یا کرائسس کو ڈیفیوز کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ایک ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ایک مختلف چیز ہے. امن آتی ہے سیز فائر سے نہیں، امن آتی ہے جب آپ ڈفرینسز ریزالو کرتے ہیں اور پرماننٹ پیس اسٹیبلش کرتے ہیں. سو ہمارے وہ لوگ جنہوں نے نوبیل پیس پرائز کی ریکمنڈیشن کی ہے، میرا خیال ہے دے شوڈ گو بیک اینڈ ریڈ اے لٹل بٹ تاکہ ان کو بھی یہ ڈسٹنکشن کا ذرا پتہ ہو. اچھا اب اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی اس صورتحال میں پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کو تسلی جائے، جی ہمارا کیا مسئلہ ہے جی اسرائیل کے ساتھ. تو یہ بہت ہی سینئر دانشور ہیں، اینکر ہیں، ڈپلومیٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے جی اسرائیل کے ساتھ. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک تو آپ کو علامہ اقبال کے اشعار سنائے گے نا، میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک خط جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. 7 اکتوبر 1937 کو علامہ اقبال نے یہ خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو. پورا خط تو میں نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں جی دی پیلسٹائن کوسچن از ویری مچ ایجیٹیٹنگ دی مائنڈز آف دی مسلمس. آئی ہیو نو ڈاؤٹ دیٹ دی لیگ ول پاس اے اسٹرانگ ریزولوشن آن دس کوسچن. اور آگے چل کے کہتے ہیں پرسنلی آئی وڈ ناٹ مائنڈ گوئنگ ٹو جیل on an issue which affects both Islam and India. The formation of a western base on the very gates of the east is a menace to both. یہ ہیں علامہ اقبال 1937 میں کہہ رہے ہیں.
پھر 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریزولوشن منظور ہوئی، اور اس کے بعد جب 1947 میں فلسطین کو کی پارٹیشن ہو گئی اور اسرائیل قائم ہو گیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرو مین کو جو خط لکھا تھا وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. قائد اعظم کہتے ہیں دی ڈیسیژن از الٹرا وائرز آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ بیسیکلی رانگ اینڈ انویلڈ ان لا. ان دی لانگ رن اٹ ول اینڈ مسٹ فیل. بڑا تفصیلی خط ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیوز میں ابھی تک موجود ہے. تو ہمارے وہ پاکستانی دانشور ریٹائرڈ ڈپلومیٹس جو کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے جی فلسطین کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق ہے جی اسرائیل کے ساتھ، وہ بتائیں کہ پھر کل کو آپ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ بھی اعلان لا تعلقی کریں گے. شرم آنی چاہیے آپ کو.